السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو انہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلاتا ہے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے آثار کی تتبع اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اسی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ جب آدمی سیدھے راستے پر استقامت پذیر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں اسی بات کو محبوب بنا دیتا ہے، اسی چیز کو محبوب بنا دیتا ہے، تو وہ ساری زندگی اسی پر چلتا رہتا ہے۔ بہترین اخلاق میں سے یہ ہے کہ آدمی جو وعدہ کرے تو وعدہ وفائی کرے، جب کسی سے معاہدہ کرے تو معاہدہ پورا کرے، جب کسی سے ایگریمنٹ کرے تو ایگریمنٹ نہ توڑے بلکہ اسے پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدہ کو پورا کرنے والے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ وعدہ پورا کرتے تھے، وعدہ وفائی کرتے تھے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے، کوئی عہد کر لیتے، کوئی معاہدہ کر لیتے تو وہ اس کو پورا کرتے تھے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بھی بیان فرمائی ہے، اور تمام انبیاء اسی پر قائم و دائم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جس صفت سے انبیاء متصف رہے ہیں آپ انہیں کے راستوں پر چلتے رہیے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں، انبیاء کی وہی جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، انہیں سیدھے راستے پر چلایا ہے، اور وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کا جو راستہ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام وعدہ کو پورا کرنے والے تھے۔ جب وہ بچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ بات ذکر کی تو انہوں نے جبین خم نیاز کر دی، حکم کی اطاعت کی، اپنے سر کو نگوں کیا اور صبر کے پیکر بنے، اپنی گردن جھکا دی اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے میڈھا بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار پائی عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ایسے موقع پر بھی صبر کے پیکر بنے رہے، اور جب نبی اور رسول بنائے گئے تب بھی صبر کے پیکر رہے، اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام بتاتے رہے اور سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ صفت بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔
دوسری آیت میں بیان فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ صفت جو وعدہ وفائی کی ہے یا معاہدے کی ہے، اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں جہاں مشرکین کی آبادی تھی وہیں یہودی قبائل بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست اسلامی کی بنیاد ڈالی تو مدینہ آنے کے بعد تمام قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اور یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ لکھوایا، جس کے تمام بنود آج احادیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا، مسلمانوں کے لیے کیا کیا لکھوایا اور یہودیوں کے لیے کیا کیا لکھوایا، پوری شروط موجود ہیں، پورا معاہدہ موجود ہے جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پر چلتے رہے، آپ نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ پورا کرتے رہے، معاہدے کے مطابق چلتے رہے، لیکن بنو نذیر کے جو یہودی تھے انہوں نے معاہدے کو توڑا، عہد شکنی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے پہلے ان کو جلا وطن کیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بنو قریظہ نے جب سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور مشرکین کے ساتھ مل گئے، پل پل کی خبریں مشرکوں تک پہنچاتے رہے، تو انہوں نے معاہدے کو توڑا، مشرکین کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوہ خندق کے بعد اپنا لشکر لے کر کے وہاں پہنچے بنو قریظہ کے قبائل کے پاس اور ان کا گھیراؤ کیا۔ جب خندق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اپنے گھر میں، اپنے کپڑے اتار دیے، جنگی سامان جو آپ نے پہن رکھے تھے وہ بھی اتار دیے، غسل کیا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا جنگی سامان اتار دیے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے تو اپنا جنگی سامان اتارا ہی نہیں ہے، آپ بنو قریظہ چلیے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور ان کا گھیراؤ کیجئے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سب کے سب عصر کی نماز جا کر کے بنو قریظہ میں پڑھیں، یعنی اتنی جلدی کریں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے کہا میں آپ سے پہلے نکلتا ہوں اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، خوف ڈال دوں گا، اس قدر خوف بٹھا دوں گا کہ وہ ان کو ہمت نہیں ہوگی آپ کے سامنے آنے کی اور آپ کے ساتھ لڑنے کی۔ تو اس قدر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور ان کے لشکر کے ذریعے سے۔ تو ان لوگوں نے معاہدہ کیا، یہودیوں کی جو عادت ہے عہد شکنی کرنا، معاہدے کو توڑنا، وعدہ وفائی نہ کرنا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی یہاں مدینہ کے اندر، یہاں تک کہ یہود کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کو جلا وطن کر دیا، کوئی خیبر کی طرف گیا، کوئی ملک شام کی طرف گیا۔ تو اس طریقے سے ان کو سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا سن 6 ہجری میں۔ اس معاہدے کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم و دائم رہے، لیکن مشرکین مکہ میں سے جو ان کے معاہدے کے ساتھ نہیں شامل ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں ان کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جن لوگوں نے معاہدہ کر رکھا تھا ان کے کسی فرد کا قتل کر دیا۔ اب اس طریقے سے ناحق قتل کر دیا جانا یہ عہد شکنی ہے۔ تو جب مشرکین مکہ نے عہد شکنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور مکہ کے لیے اپنی فوج روانہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، اور فتح مکہ کا پورا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے۔
تو بتانا سر دست یہ ہے کہ عہد شکنی مسلمانوں کے خون میں نہیں ہے. مسلمانوں کو جو طریقہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے وہ عہد شکنی نہیں ہے بلکہ وعدہ وفائی ہے. اگر کسی سے معاہدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے. اب عہد شکنی وعدہ وفائی نہ کرنا یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے عہد شکنی منافقین کی صفات میں سے ہے، وہ لوگ بھی وعدہ وفائی نہیں کرتے. مسلمان اگر کسی سے معاہدہ کر لے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو لازم قرار دیا ہے. ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، مسلمانوں کی صفات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تمام مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی، تمام صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی، کیونکہ یہ جھوٹ کے انواع میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا، اللہ رب العالمین نے جھوٹ سے منع فرمایا اور اس کو نفاق کی علامت قرار دی. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. میری ماں نے کہا تعال اعطیک، آؤ میرے پاس میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا ما اردت ان تعطیہ، کیا تم اس کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان فرمایا اما انک لو لم تعطہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر تم نے اس کو کھجور نہ دی ہوتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا گیا ہوتا. میرے بھائیو، اگر ہم کسی جانور کو بھی چمکارتے ہیں اور اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں کچھ دینے کے لیے، اگر آپ کے ہاتھ میں اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، کوئی پتا نہیں ہے، کھلانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایسے ہی کسی جانور کو بلا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جھوٹا معاملہ کر رہے ہیں. محدثین کرام کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. کوئی محدث اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی. ایک محدث کی روایت محض اس لیے رد کر دی گئی کہ اس نے کسی جانور کو بلایا چمکارتے ہوئے کہ گویا کہ وہ اس کو کھانے دینے کے لیے کچھ بلا رہا ہے. ان کے شاگردان میں سے ایک شاگرد ان کی طرف آ رہے تھے، دیکھا میرے استاد کسی جانور کو بلا رہے ہیں. جب قریب آیا دیکھا استاد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جتنی حدیثیں اپنے استاد سے لکھ رکھی تھی سب کے سب ان کے اوپر دے ماری، ان کے منہ پر دے ماری، اور ان کی کوئی بھی روایت قبول نہیں کی گئی، کیونکہ یہ جھوٹ ہے. جو انسان جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسان کے ساتھ بدرجہ اولا جھوٹ بول سکتا ہے. تو میرے بھائی، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کی خصلت میں سے یہ نہیں ہے جھوٹ بولنا. لہذا وعدہ وفائی مسلمان کرتے ہیں. اگر کسی سے عہد کیا ہے، معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، ہر حال میں اس کو توڑتا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ 3 خصلتیں ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر کسی مسلمان کے اندر یہ تینوں خصلتیں موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے. اور اگر اس میں سے کوئی ایک خصلت کسی مسلمان کے اندر موجود ہے تو نفاق کی، منافقوں کی ایک خصلت، ایک عادت اس مسلمان کے اندر موجود ہے. تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. لہذا تمام صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ ہر حال میں وعدہ وفائی کرنا ہے. کسی سے وعدہ کیا ہو، ایگریمنٹ کیا ہو، معاہدہ کیا ہو تو ہر حال میں اسے پورا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی وعدہ کر رکھا ہوگا کسی بھی چیز کا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرائی، اعلان کروایا من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ او دین فلیأتنا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا قرض ہے یا آپ نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اعلان کروایا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر فلاں جگہ سے مال آ جاتا ہے تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، لیکن وہ مال وہاں سے نہیں آیا.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا، جتنا میں نے گنوایا تھا اس سے زیادہ دیا، یہاں تک کہ 500 کے قریب ہو گیا۔ جب انہوں نے گنا تو یہ 500 کے قریب تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا ڈبل اور بھی لے جاؤ، یعنی اور زیادہ دیا ان کو۔ تو صحابہ کرام کے نفوس میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وعدہ وفائی کرنا ہے، وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر وعدہ کرنے والا چلا بھی گیا ہے تو اس کے ذمے، اس کے اولاد کے ذمے بنتا ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے وعدہ وفائی کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدح سرائی کی ہے، مومنوں کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور کسی سے وعدہ کیا ہو یا میثاق کیا ہو یا ایگریمنٹ کیا ہو وہ اس کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی علامت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ اولئک هم المتقون، اور یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ ایک اور آیت میں بیان فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو امانتوں کو دے دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو جس کی امانت رکھی ہے اس کو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ تو مومنوں کی بھی یہ صفت ہے، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ جب وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو پورا کیا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے کہ جب وہ معاہدہ کرتے ہیں، کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ مومنوں کی شان کے خلاف ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، چاہے جتنے پر بھی ایگریمنٹ کریں، ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے میں کس چیز پر توقیع کر رہا ہوں، کس چیز پر سائن کر رہا ہوں۔ یہ ایگریمنٹ پیپر ہے، میں کتنے پر سائن کر رہا ہوں، کس لیے سائن کر رہا ہوں، پورا پڑھ لینا چاہیے۔ پڑھے بغیر سائن نہیں کرنا چاہیے۔ پڑھے بغیر جو لوگ سائن کرتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں آج انہی کا معاملہ سب سے زیادہ ہے، کیس ان کے سب سے زیادہ سنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا، سائن کر دیا، بسمہ لگا دیا، اب ان کے کیس سنے جانے کے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ آپ نے پڑھے بغیر سائن کیوں کی، سمجھے بغیر سائن کیوں کی؟ تو ہر حال میں سمجھنا چاہیے، ایگریمنٹ کرنے سے پہلے، توقیع کرنے سے پہلے، سائن کرنے سے پہلے، دستخط کرنے سے پہلے ہر حال میں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن جب معاہدہ کر لیا، سائن کر لیا، تب اس کو توڑنا نہیں، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے 2 سال کا ہو چاہے 1 سال کا ہو، ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو فسخ کرنے کی آپ کو اجازت حاصل ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں میری تنخواہ زیادہ کیجیے، کیونکہ میں اتنا کام کر رہا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اس عقد کو فسخ کر سکتے ہیں، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اختیار دیا۔ لیکن جو لوگ عقد کو فسخ کر کے بیچ میں سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ تمام صحابہ اس قسم کی چیزوں سے مبرہ تھے۔ لہذا ہمیں اسلامی جو اخلاق ہیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، جو اسلامی آداب ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے ایسی چیزوں سے جس سے مسلمان کے نام کے اوپر دھبا لگ سکے۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اپنے نفسوں کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔
اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، ہر حال میں اس پر قائم و دائم رہنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے سر کا تاج ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر باقی رہتے ہیں تو پھر ہماری شان ویسے ہی ہوگی جیسے صحابہ کرام کی شان تھی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لہذا خلاف ورزی سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، اور عہد کے توڑنے سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ یہودیوں کی شان ہے، یہودیوں کی خصلت ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یعلمون، جب وہ لوگ معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں کا ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا فبما نقضہم میثاقہم، میثاق توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے بھی حروف کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو آیتوں کو اڑا دیتے ہیں، اس کے جگہ پر خود ساختہ آیتیں لے کر کے آتے ہیں اپنی جانب سے۔ تو یہ ان کی اتنی جرأت بڑھ گئی، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اور یہ لوگ بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں ہمیں وعدہ وفائی کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے وعدہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اگر کسی سے عقد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جو تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اگر قسم دی ہوئی ہے، کسی کو وعدہ وفائی کی جو قسم دی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو قطعاً نہیں توڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ اس عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی وعدہ وفائی کرنے والے تھے، اگر وعدہ کر لیا ہے تو وہ اس ٹائم پر حاضر ہوتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اصبح یوما واجما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو آپ انتہائی غمگین تھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول، آپ تو جس حیت کے ساتھ روزانہ اٹھتے تھے سویرے اور بیدار ہوتے تھے، آپ اس حیت کے ساتھ نہیں اٹھے، آپ کافی غمگین لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیل فلم یلقنی، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رات میں ملاقات کریں گے، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ اما واللہ ما اخلفنی، اللہ کی قسم انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی ہے، کیونکہ ان کی صفات میں خلاف ورزی نہیں ہے۔ کیوں وہ نہیں آئے رات میں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں موجود تھے، اس گھر میں کوئی چیز موجود تھی چارپائی کی طرح، اس کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام اس گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے باہر ملاقات کی، تو کہا جبریل آپ نے رات میں آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا، جس گھر میں کتا موجود اور تصویر موجود، ہم اس گھر میں نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کتنے مسلمان ہیں اپنے گھروں میں اپنے بستروں پر کتوں کو سلائے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے اندر کتوں کو سلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس گھر میں اللہ رب العالمین کا عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا نازل ہوگا؟ اسی وجہ سے ہر گھر کی کہانی ہم سن رہے ہیں، جس گھر میں کتے موجود ہیں لڑائی موجود ہے، دشمنی موجود ہے، عداوت موجود ہے، اس کے اپنے بچوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان پوری عداوت موجود ہے، سیریز لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ آج مسلمان شان سے اپنی تصویریں بنوا کر کے جہاں سوئے ہوئے رہتے ہیں وہیں پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹی تصویر ہو چاہے بڑی تصویر ہو۔ میرے بھائی، یہ تصویر جہاں بھی موجود ہوگی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ تو ہر حال میں ہمیں پورا کرنا چاہیے، اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ وفائی کرنی چاہیے۔ کیوں وعدہ وفائی کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے تاکید کی ہوئی ہے کہ ہم
جب مؤذن اذان دے گا 5 وقت کی تو ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے، اور ہم نے گواہی دی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ کی بات مانیں گے وہیں رسول کی بھی بات مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتے تھے، 5 وقت حاضر ہونے کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ ہم نے یہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا، ہر حال میں پورا کیا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے آتے تھے۔ ان کا گھر مدینہ سے بہت دور تھا، نابینا تھے، ان کو کوئی لانے والا لے جانے والا موجود نہیں تھا۔ مدینہ کے راستوں میں کتنے گڈھے تھے، گندی چیزیں پڑی ہوئی رہتی تھیں۔ ان تمام آزار کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ گھر میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مسجد میں آؤ۔ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے، اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ہر مسلمان اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، یا تو اس کو معلوم نہیں ہے، یا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنی بڑی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیان فرما گئے ہیں، کتنی سخت وعید بیان فرما گئے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان، کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اتنی سخت ترین وعید ہے نماز چھوڑنے کے سلسلے میں، اور مسلمانوں میں سے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری مسجدیں کافروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں۔ ہم اپنی مسجد کے لیے روتے ہیں، اس کے لیے روڈوں پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پٹیشن دائر کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس مسجد کو واپس لینے کے لیے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ اس مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ جس مسجد میں ہم 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری مسجدوں پر آ کر قبضہ کر لیں؟ میرے بھائی، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اگر اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کے اس وعدے کو توڑا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ لہذا جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر مسجد بند ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں جہاں موجود ہے وہیں پڑھ لیں، دوسری نماز کے آنے کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، بیدار ہو گئے، سوئے ہوئے تھے بیدار ہو گئے، فوری طور پر نماز پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اگلی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ظہر کی نماز چھوڑی تو اگلے دن ظہر کی نماز کے ساتھ اگر آ گئے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، 24 گھنٹہ آپ نے انتظار کیا، آپ کی جانوں کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلی نماز کے لیے دنیا میں زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے یا نہیں موجود رہیں گے؟ کس نے گارنٹی دی ہے؟ اور مرنے کے بعد ہر حال میں سوال ہونا ہے۔ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی ایک بندے سے نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ ہم نماز ہی کے لیے حاضر نہیں ہوتے، جبکہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے 5 وقتہ نماز کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نفاق والی صورت ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے بوجھل نماز ہوتی تھی صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ ولا يعلمون ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، اگر لوگ اس کی فضیلت جان جاتے، فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اگر وہ اس کی فضیلت کو جان جاتے تو وہ سرین کو گھسیٹتے ہوئے روڈوں سے گزر کر کے اگر وہ آ سکتے تھے مسجد میں تو وہ آنے کی کوشش کرتے۔ پیر کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے، لیکن سرین کے بل گھسیٹ کر کے اگر وہ آ سکتے تھے مسجد میں تو وہ آنے کی کوشش کرتے، اگر ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، دیگر نمازوں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم نے عہد کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے کہ اللہ
تیرے دین پر قائم رہیں گے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب ہی تابع دار ہے۔ کس کا تابع دار؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار نہیں، پھر کہے کہ مسلمان ہیں؟ تابع داری اگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرنا ہے تو پھر اپنا نام کچھ اور رکھ لو۔ کیا ضرورت ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے؟ اگر مسلمان رہنا ہے اور ہر حال میں آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہونا پڑے گا، تابع دار رہنا پڑے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا اسے پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس عہد کو دنیا میں پورا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ آخرت میں پورا کرے گا، ہر حال میں پورا کرے گا، اور وہ جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔